السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں ہوں محمد عمران مینگل۔ اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم حضرت اقدس حضرت مولانا فصیح اللہ شاہ صاحب کے ساتھ۔ آج ہم ایک اہم سوال کرنے ان سے جا رہے ہیں کہ ہمارے بہت ہی معزز شخصیت ہے حضرت مولانا عبدالشکور صاحب، جو کہ وزیر برائے مذہبی امور ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ کی دو باتیں ہیں۔ انہوں نے پہلے کرسمس ڈے پر شرکت کی، اس کے اس تہوار میں شرکت کی۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ میں نے مساجد سے تعاون نہیں کیا، مجھے بتایا گیا، پھر بھی میں نے تعاون نہیں کیا، میں نے مندروں اور چرچوں کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ سب سے پہلی گزارش یہ ہے کہ میرے اس بیانیے کو نہ کسی فرقے کے تناظر میں لے، اس لیے کہ میں فرقہ پرستی یا فرقہ پسندی سے بہت دور رہتا ہوں۔ میرا جو ٹاپک ہے وہ خالص دین اسلام اور دین اسلام کے مقابلے میں جو ایتھیزم ہے اور دوسرے ازمز ہے، کرسچینٹی ہے، ہندوازم ہے، جیوزم ہے، وغیرہ وغیرہ، اس پر میری بات ہوتی ہے۔ یہ میرا ٹاپک ہے، میں اس تناظر میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری گزارش کہ میری اس بات کو سیاسی پس منظر میں بھی نہ لے کہ میری کسی سیاسی جماعت سے وابستگی نہیں ہے، اور ایک عالم اور ایک دینی طبقے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے میری سیاسی جماعت جمعیت علماء اسلام ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ میرا ووٹ انہی کے لیے ہے، مولانا فضل الرحمن صاحب کی جماعت کے لیے ہے۔ میں خالص جو اپنے ٹاپک کے ایک اسلام کی اپنی ایک خصوصیت ہے، ہم پلورلزم کے قائل نہیں ہیں۔ میں آپ کو ازمز کی طرف اس لیے لے جا رہا ہوں کہ یہی میرا ٹاپک ہے۔ پلورلزم یہ مسیحی دور میں مسیحیت کو سائڈ کرنے اور ان کو معاشرے سے اور سیاست سے اور ریاست سے بے دخل کرنے کے لیے ایک تحریک چلی تھی، مختلف تحریکیں چلی، ان تحریکوں میں سے پلورلزم بھی ایک تحریک تھی۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حق وہ کسی ایک مذہب اور کسی ایک دین میں نہیں ہے، اور ایک دین کے اندر کسی ایک فرقے میں نہیں ہے، بلکہ حق منتشر ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور کہیں سے بھی آپ حق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے اسلام کا اگر اس پلورلزم کو ہم تسلیم کریں اور ہم تقارب ادیان یعنی ادیان اور مذاہب کی ہم آہنگی جو چل پڑی ہے، اور پھر اس کا اگلا سٹیپ جو ہے وہ وحدت ادیان ہے، جو ابراہیمک مذہب تیار کیا جا رہا ہے، اور اس پہ یعنی عالمی قوتیں اور عالمی NGOs مختلف طریقوں سے کام کر رہی ہے۔ ہر ملک میں مختلف عنوانات سے اس پہ کام ہو رہا ہے، تو یہاں پاکستان میں بھی مختلف طریقوں سے اس کو ذہنوں میں اڈوپٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کا آخری حد یہ ہوگا کہ مذہب صرف ایک شخصی معاملہ رہ جائے گا، اور ریاست سے اور معاشرے سے، معاملات سے، تجارات سے اسلام دور ہٹ جائے گا، اور اسلام ایک اپنے تشخص میں دین حق نہیں ہوگا کہ یعنی ان الدین عند اللہ الاسلام جو قرآن کریم ہمیں کانسیپٹ دیتا ہے، تو یہ باقی نہیں رہے گا، بلکہ کہا جائے گا کہ حق کسی بھی فلسفے میں اور کسی بھی دین میں، کسی بھی آسمانی مذہب میں ہو سکتا ہے، کہیں سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ اسلام کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ اسلام اللہ رب العزت کا آخری دین ہے، اور اسی میں حق ہے، اور یہی حق ہے، اس کے علاوہ حق کہیں پر نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سارے شعوری طریقے سے جو غیر مذہبی طبقہ ہے، تو وہ تو شعوری طریقے سے جو ہے نا اس میں استعمال ہو رہے ہیں، اور مذہبی طبقہ جو ہے وہ چونکہ ان ازم سے اور ان تحریکوں سے یوں سمجھے کہ شاید واقفیت نہیں ہے، تو وہ غیر شعوری طریقے سے متاثر ہو جاتے ہیں یا استعمال ہو جاتے ہیں۔ کرسمس ڈے پر کرسچینٹی کو یعنی مسیحی برادری کو میری کرسمس کہنا، اس میں بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن علماء دیوبند کا فتویٰ اور علماء حق کا جو فتویٰ ہے کہ ان کو عام خوشیوں میں ہم مبارکباد دے سکتے ہیں، شادی بیاہ میں، بچوں کی پیدائش میں، یا کسی بھی دنیاوی ترقی اور خوشی میں ہم اپنے اڑوس پڑوس کے مسیحیوں کو مبارکباد دے سکتے ہیں، ان کو اپنی خوشیوں میں بھی شریک کر سکتے ہیں،
لیکن جو چیزیں اسپیسیفک آف ریلیجن ہو، یعنی شعائر دین ہو، دین کی خصوصیات میں سے ہوں، اور وہ کسی عقیدے یا کسی مذہبی تہوار اور ایک مذہب کی ترجمانی کرنے والی چیز ہو، تو اس میں اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ اس میں شرکت کی جائے۔ اگر تعظیم کی نیت سے ہو تو تعظیم کی نیت سے تو صاف لکھا گیا ہے کہ پھر یہ کفر ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے نہ بھی ہو تو اس میں معذرت کی جائے کہ ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم آپ کی باقی تمام خوشیوں میں ساتھ ہیں۔ لیکن جہاں دینی تشخص متاثر ہو رہا ہو، اور جہاں یعنی ان کا جو عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت یسوع مسیح وہ اللہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ایک کانسیپٹ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بیٹے کی یعنی مسیح کی پیدائش ہو گئی تو وہ حادث ہو گئے، مخلوق ہو گئے، لیکن پیدائش تو وہ مانتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کا بیٹا یا خدا کا شریک مانتے ہیں۔ تو یہ ان کے جو ہے ایک مخصوص مذہبی تہوار ہے، تو اس میں مسلمان کے لیے شرکت بھی جائز نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہنا دوسری بات کہ مساجد کے ساتھ ہمارا تعاون نہیں رہا ہے، اور چرچز اور مندروں کے ساتھ ہمارا تعاون ہمیشہ رہا ہے۔ اس میں ایک تعویل تو کی جا سکتی ہے کہ ٹھیک ہے وہ لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو ان کا دیا ہوا ٹیکس انہی کے مذہب کے مراکز میں استعمال ہوگا، یہ اس حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن میرے خیال میں اس میں جو ہے نا مساجد کے ساتھ تعاون کی نفی کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، مساجد خود مختار ہے، مدارس خود مختار ہیں، اور بعض جگہوں میں جو اوقاف کی مسجدیں ہیں وہ ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی سطح کی جو حکومتیں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو رجسٹرڈ مساجد ہے ان کے ساتھ تعاون کرے اور ان پہ خرچہ کرے۔ یہ وزارتی مذہبی امور وفاق کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میرے خیال میں اس موقع پر اگر آپ یعنی ان کے ساتھ تعاون کو گنوانا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ اس میں مسجد کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے غلط فہمیاں پھیلتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ ہماری وہ جماعت کہ جب الیکشن کا موقع آتا ہے تو اس میں ہم اگر کوئی امام جماعت سے متعلق ہو اور سیاسی ان کو مطلب یہ کہ دلچسپی ہو اور وہ جمعے کے بیان میں سیاسی بیان کرتا ہے اور علماء کو ووٹ دینے کی بات کرتا ہے تو عوام اس بات کو ناپسند کرتے، تو ان کو کہا جاتا ہے کہ بھائی دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے بلکہ سیاست دین کا ایک شعبہ ہے، تو منبر رسول سے سیاست رسول کی ترغیب دینا، بات کرنا، یہ کوئی غیر یعنی دین سے ہٹ کر بات نہیں ہے۔ تو اب پھر کہا جائے کہ انہی مساجد کے ساتھ ہمارا تعاون نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، ایک وزیر ہونے کی بھی حیثیت ہمارے مفتی صاحب کو حاصل ہے، لیکن ان کی وابستگی ایک جماعت کی حیثیت سے بھی ہے، یعنی ان کی پہچان جو ہے نا وہ جمعیت کے یعنی صف اول کے قائدین میں سے بھی ہے، ان پر یہ لیبل بھی ہے، تو کم سے کم میرے خیال میں اس سے غلط فہمیاں پھیل رہی ہے۔